دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، مہدی موعود آپ کے تابع تام ہیں، مہدی موعود آپ کے ایسے تابع تام ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت به فی اول الاسلام، مہدی آخر زمانے میں اسلام کو ویسے ہی قائم کریں گے، دین کو ویسے ہی قائم کریں گے جیسا کہ میں نے اسلام کے شروع زمانے میں قائم کیا تھا۔ اب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش مبارک ہے، کیا آپ بیعت لینے سے انکار کرتے رہے؟ کیا آپ بیعت کرنے والوں سے بھاگتے پھرے؟ حضور بھاگتے نہیں پھرے، حضور نے بیعت لی۔ آپ غور فرمائیے، حضور نے بیعت کرنے والوں کی بیعت قبول فرمائی، آپ بیعت سے بچ کے بھاگتے نہیں پھرے۔ مہدی موعود نے اسی کی اتباع کی، آپ نے بھی بیعت لی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ تو یہ مہدی کی صحیح علامت ہے۔ اب اس کے بعد ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ مہدی موعود یہ کہتے ہیں کہ لوگ وہ خود تو بیعت لینا نہیں چاہیں گے، وہ خود ان کے مہدی کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے بیعت کرو، بلکہ لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ مہدی ہیں، اور اس لیے لوگ ان کا پیچھا کریں گے اور ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سچے مہدی تو وہ ہیں جو خلیفۃ اللہ ہیں، اور خلیفۃ اللہ کو علم اللہ دیتا ہے، اللہ کے خلیفے کو تعلیم اللہ دیتا ہے۔ تو اب اگر خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے، اللہ ان کو مہدی بنائے گا تو ان کو معلوم کرے گا کہ تم کو ہم نے مہدی بنایا ہے، جاؤ اور ہماری مخلوق کو ہماری طرف دعوت دو، مخلوق کو ہماری طرف بلاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور مہدی کی حیثیت سے بیعت لیں گے، ان کو علم اللہ سے حاصل ہوگا۔ اب آپ جس مہدی کے انتظار میں ہیں، وہ مہدی خود تو یہ نہیں جانتے کہ وہ مہدی ہیں، لوگوں کو بتائیں گے کہ تم مہدی ہو، اور ان کو یقین نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اس لیے وہ بھاگتے پھریں گے۔ جبھی تو بھاگ رہے ہیں نا، بلا وجہ بھاگ رہے ہیں، وہ تو بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، عوام ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ عوام کے اپوائنٹڈ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی ناٹ آرڈر، ناٹ ڈیوائنلی آرڈر، اللہ کے مقرر کیے ہوئے مہدی نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے مہدی ہوں گے جن کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ حقیقی مہدی تو وہ تھے کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے جن کو معلوم کیا کہ ہم نے تم کو مہدی موعود بنایا ہے، تم دعویٰ کرو اور تم لوگوں سے بیعت لو اور تم لوگوں کو دعوت راہ دو۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب یہ عجیب و غریب بات کہتے ہیں، میں اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ آگے چل کے کبھی کروں گا، مگر سرسری مختصر سا ایک تذکرہ یہاں کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بات ایسی کہتے ہیں کہ آخری نبی کے بعد وحی بند ہو گئی، اب وحی آنے والی نہیں ہے، کسی کو وحی نہیں آ سکتی۔ بات یہ ہے کہ وحی ضرور بند ہوئی، مگر وہ وحی یہ مطلوع ہے کہ جو بند ہوئی، مطلوع وحی ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو نزول قرآن، نزول کتاب کی صورت میں، جو جبرائیل امین کے ذریعے جو وحی آتی تھی اور جو کتاب کی حیثیت سے لکھوائی جاتی تھی، وہ وحی بند ہوئی ہے۔ آپ نے سمجھا؟
اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. آخری نبی آئے، ان پہ آخری کتاب نازل ہوئی. جبرائیل امین وہ کتاب لے کے آتے تھے اور وحی کی صورت میں حضور پہ وہ کتاب نازل ہوتی تھی، قلب اطہر پہ وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اس کو قلم بند کرواتے تھے. وہ وحی مطلوع بے شک بند ہو چکی ہے، لیکن وحی غیر مطلوع حضور کے ہاں ایسی وحی بھی آتی تھی جس کی کوئی تلاوت نہیں کی جاتی. باری تعالیٰ راست اپنے حبیب کو تعلیم دیتا ہے، باری تعالیٰ راست اپنے حبیب کو مخاطب فرماتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ وحی ہے کہ جو وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. یہ تنزیل کتاب نہیں ہے، یہ جبرائیل امین کے ذریعے نہیں آئی، اس کو لکھوایا نہیں گیا، لہذا اس کی تلاوت نہیں ہوتی. تو وحی غیر مطلوع دونوں اللہ کے خلیفے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں، مہدی جو حضور کے اہل بیت سے ہیں وسط امت میں، ان دو اللہ کے خلیفوں کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری امت پہ امام ہوں گے. فرمایا ہے تو صرف مہدی موعود کے بارے میں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فرمایا کہ وہ ہلاکت سے بچانے والے ہوں گے، یا تو مہدی موعود کے حق میں فرمایا یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا. آپ نے غور فرمایا. تو ان دو اللہ کے خلیفوں کو اللہ تعلیم دے گا، اس کو کہتے ہیں تعلیم بلا واسطہ، اور اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع. یہ تو ان دونوں اللہ کے خلیفوں پر آتی رہے گی، اس کا سلسلہ جاری رہے گا. جو وحی بند ہوئی ہے وہ وحی مطلوع ہے، یعنی کتاب. تو اب یہ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ اللہ کے حکم سے اگر ہو تو وہ دعویٰ سچا ہے، وہ مہدی حقیقی مہدی ہے. اور لوگ جس کو الیکٹ کریں، لوگ دوڑ کے جائیں گے، بیعت کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں باقاعدہ الیکشن ہوگا، کمپٹیشن ہوگا. ہر شخص کہے گا کہ میں مہدی ہوں اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. تو یہ اس مہدی کو حقیقی مہدی کہنا نادانی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا منتخب کیا ہوا مہدی ہے. اور جو حقیقی مہدی ہے وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا مہدی ہے. وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو راست اللہ کے خلیفے سے تعلیم حاصل ہوتی ہے. یہ چند عقلی دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور اب آخری بات یہ ہے کہ اگر لوگ زبردستی بیعت کر لیں اور وہ آدمی جو جس سے بیعت کر رہے ہیں وہ بچ رہا ہے، اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، مدینے سے مکہ بھاگ رہا ہے، کعبۃ اللہ میں پناہ لے رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، تو وہ سچا مہدی کیسے ہو سکے گا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں. تو ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو ان کا پیچھا کر کے ان کو زبردستی مہدی بنا دے. ورنہ سچے مہدی موعود تو وہی ہوں گے جو اللہ کے بنائے ہوئے مہدی ہوں گے، وہی سچے مہدی موعود ہوں گے.